اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یسبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واہل اطاعتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے صرف سوال جواب پر جو ہمارے اس ایمان کے سلسلے کے حوالے سے ہیں ان پر آج ہم جو ہے وہ سوال جو کافی آ چکے ہیں ان پہ آج ہم صرف جواب دیں گے۔ یہ تقریباً ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہی تمام سوالات جو ہیں ان کا تعلق ایمان اور یقین، علم الیقین اور تقدیر وغیرہ ان سے متعلق ہے۔ تو آج کا دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس ابھی تک جو ہم نے لیکچرز دیے ہیں ان کے حوالے سے ہمارے پاس جو سوالات آ چکے ہیں ان کا ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ اس میں جو سب سے پہلا سوال ہمارا رہ گیا تھا وہ شہزاد صاحب کا تھا۔ ان کا پہلا سوال جو تھا اس کا تو ہم جواب دے چکے تھے، لیکن انہوں نے باقی کافی تفصیلی سوال کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں، ان کا مین سوال یہ ہے کہ کیا رزق، موت اور شادی وغیرہ کا وقت متعین ہوتا ہے؟ اگر ان کا وقت مقرر ہوتا ہے تو پھر پلیسیبو یا نوسیبو ایفیکٹس کیسے اور کیوں اتنے طاقتور ہیں کہ کسی کو رزق کے دانے دانے کو ترسا دیں اور کسی کے بالوں میں چاندی لے آئیں؟ کوئی لمبی عمر جیے اور کوئی کم عمری میں ہی وفات پا جائے۔ جیسا کہ آپ نے پلیسیبو ایفیکٹ کی بات کی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر پلیسیبو ایفیکٹ اتنا ہی مؤثر ہے تو قدرت کے متعین کردہ اصول اس دوران کہاں جاتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے روزگار کا مسئلہ اگر پلیسیبو یا نوسیبو کی وجہ سے ہے تو میرے نصیب کی روزی اس دوران کہاں ہوگی؟ اس طرح اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ان ایفیکٹس کی وجہ ہے تو زوجین کا جوڑا بنانے والا قدرت کا قانون کیوں خاموش رہے گا؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ پلیسیبو نوسیبو ایفیکٹ کو جو ہے سمجھنے میں انہیں دشواری ہے، کیونکہ اسی قسم کا سوال جو ہے افتخار صاحب نے بھی کیا ہے۔ اس کا جواب آلدو میں انہیں گروپ میں دے چکا ہوں، لیکن یہاں میں پھر اس کو دہرا دوں کہ انہوں نے پوچھا کہ دماغ کی اس طاقت کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر یقین کی اس کیفیت کو کوئی پہنچ جائے تو پھر کیا اسلام کو حق ثابت کرنے کے لیے آگ میں کود جائیں تو آگ ہمیں کچھ نہیں کرے گی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اچھا، اس میں جو آپ نے سوال کیا ہے آپ دونوں نے، مین آپ کا سوال ہے کہ جیسے کہ پہلے ہم لے لیتے ہیں رزق کو، کہ رزق کیا انسان جو اپنے روزگار کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس روزگار کے لیے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا کرنا ہے اور اس کے دماغ کی قوت اس کسی وجہ سے، جیسے نوسیبو ایفیکٹ ہے، اس کی وجہ سے اس کے ارد گرد جو قدرتی وسائل پیدا ہو رہے ہیں رزق کو حاصل کرنے کے، مگر چونکہ اس بندے کو یقین ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے کہ یا اس کا یہ یقین اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ اس کو رزق نہیں ملے گا یا اس کے مسئلے کبھی ختم نہیں ہوں گے، رزق ہو گیا، شادی ہو گئی، یہ جو رشتوں کے مسئلہ ہو گیا، یہ آپ نے جتنے مسائل بتائے ان میں جو دماغ کا کردار ہے، اب اس میں آپ کو سب سے پہلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ دماغ کے اس پلیسیبو یا نوسیبو ایفیکٹ کا جو سب سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے بایولوجیکل سسٹمز یعنی اپنے جسم پر ہوتا ہے۔ یہ جو اس کا ڈاکومنٹڈ ایفیکٹ ہے وہ تو انسانی جسم کے اوپر ہے، یعنی اگر آپ کو اللہ نہ کرے کوئی صحت کے امراض لاحق ہیں تو پھر ان حوالوں سے تو یہ ایفیکٹ بہت ہی زیادہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ یہ ضرور اثر کرتا ہے
اور کرے گا. تو آپ کا سوال یہ بھی ہونا چاہیے تھا, یا آپ کو اس پہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ پھر اگر ہمارے دماغ کی قوت سے ہی صحت کے مسائل جو ہیں وہ جو حل ہونے ہیں, شفا ہونی ہے, وہ نہیں ہو رہی یا اس میں ڈیلے ہو رہا ہے, تو پھر یہ کہ شفا کا قانون قدرت کہاں گیا, یا شفا دینے والی جو نظام ہے وہ کیوں نہیں ایکٹ کر پا رہا آپ کو شفا دینے کے. تو پھر آپ اس میں شفا بھی رکھیں, شفا بھی ہو گئے, رزق بھی ہو گیا, اور آپ کا یہ رشتے وغیرہ بھی ہو گئے. ان تمام میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کی جتنی بھی قوتیں ان کا استعمال صرف یہیں تک کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے جسم کو امپاور کر لیتے ہیں, اپنے جسم کو ہیل آؤٹ کر لیتے ہیں, اور اس یقین کی قوت پر آپ اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے. جیسا کہ افتخار صاحب کا بھی سوال تھا کہ کیا ہم آگ میں کود جائیں اور آگ ہمیں نہیں جلائے گی, تو اس کے دو پہلو نکلتے ہیں یہاں سے. ایک وہ کہ جو فزیکل لاز ہیں, اور ایک وہ جو کہ نان فزیکل لاز ہیں. جو فزیکل لاز ہیں ان کی وائلیشن کبھی بھی دماغ کی اس قوت کے تحت نہیں کی جا سکتی. یعنی کوئی اگر چاہے کہ وہ آگ میں کود جائے اور بہت ہی یقین ہے اس کو کہ وہ آگ اسے نہیں جلائے گی, تو قطع نظر اس کا کتنا بھی یقین ہے آگ اس کو جلا دے گی. کیوں؟ کیونکہ فزیکل لاز کے تحت یہ کائنات وجود میں آئی ہے, اور ان قوانین کی جو ہے ان قوانین کو بائی پاس آپ اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا. جن معجزات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ان تمام معجزات میں آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ اگر دریائے نیل پر پہنچتے ہیں تو وہ خود سے ہی نہیں لاٹھی اٹھا لیتے, انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اب آگے دریا سے کیسے جانا ہے, تو وہی انہیں آتی ہے کہ اے موسیٰ اپنا عصا جو ہے وہ دریا پر مارو, تو دریا دو ٹکڑے ہو گیا. یعنی یہ اذن الہی براہ راست اللہ تعالیٰ کی انٹروینشن ہوئی اور تب ایک فزیکل لا ٹوٹا. ادروائز فزیکل لا کے تحت سمندر جو ہیں وہ زمین کی تہہ پر رہتے ہوئے چڑھ تو سکتے ہیں, سیلاب تو آ سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ سمندر آسمان کی طرف یا دریا آسمان کی طرف اٹھ جائیں اور دو ٹکڑے یا بیچ میں ایک راستہ سا بن جائے. یہ تو ایک بالکل ہی نان نیچرل سی بات ہے, ان نیچرل سی بات ہے. تو اس طریقے سے فزیکل لاز کا جب وائلیشن ہوتی ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالی جو کہ اقتدار اعلیٰ کا حامل ہے اس کائنات کے, وہ اس کے براہ راست انٹرونشن کی وجہ سے ہوتی ہے. اور قرآن کی آیت موجود ہے کہ کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا, کسی نبی کے ہاتھوں بھی کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو, یعنی اللہ کی براہ راست اس میں جو ہے وہ مداخلت نہ ہو. اور اللہ مداخلت نہیں کرتا بہت زیادہ. آپ دیکھیں کہ اللہ نے جب بھی مداخلت کی ہے, معجزات جب بھی ظاہر ہوئے ہیں تو اس کے بعد کام تمام کر دیا گیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان کے بغیر اگر معجزہ سامنے آ جائے تو پھر جو ہوتا ہے وہ ایک یقینی بات ہو جاتی ہے, اور پھر وہ ایمان فائدہ نہیں دیتا. جیسے فرعون جب اس دریا میں ڈوبا تب اس نے کہا, جو غالباً سورہ طٰہٰ میں ہے یا سورہ قصص میں, کہ اس نے تب کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. تو اس سے کہا گیا کہ اب ایمان لاتے ہو, جب تم پہ جب یہ مطلب اب تمہاری موت کا وقت سامنے آ گیا اور تم نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ بھی دیکھ لیا, اب ایمان لاتے ہو تم. تو اس کا ایمان لانا سے کوئی فائدہ نہیں دیا, اور اسے کہا گیا کہ ہم تمہاری جو ہے لاش اس کو عبرت بنا دیں گے آنے والوں کے لیے اور ایک نشانی. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انٹرونشن نہیں کرتے, اور جب کرتے ہیں تو تب ہی فزیکل لاز وائرڈ ہوتے ہیں. انسان اپنے دماغ کی قوتوں کا لاکھ استعمال کر لے, یہ ایک ہوکس ہے, یہ ایک بناوٹی بات ہے, افواہ سازی ہے آپ سمجھیں, یا جال سازی ہے کہ انسان اپنے دماغ کے ذریعے میٹر کو جو ہے وہ میٹر کو موو کر سکتا ہے. یعنی آپ اپنے دماغ کی قوت سے چائے کا کپ اٹھا کے نہیں کہیں ادھر ادھر رکھ سکتے. آپ اپنے دماغ کی قوت سے اگر گھر میں بجلی نہیں ہے تو بجلی نہیں لا سکتے. آپ اگر کہیں آگ نہیں موجود تو آگ نہیں جلا سکتے. اگر کہیں پانی نہیں ہے تو وہاں آپ پانی نہیں پیدا کر سکتے. ایسا سب کچھ آپ ویسے تو کر سکتے ہیں, پروسیجر اپنائیں, ریسورسز لائیں, ان ریسورسز کا استعمال کریں, آگ بھی آ جائے گی, پانی بھی آ جائے گا, بجلی بھی آ جائے گی, سب چیزیں آ جائیں گی. لیکن اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, آپ پروسیجر کو نہیں اپناتے اور آپ میریکیولسلی چاہ رہے ہیں کہ وہ چیز ہو جائے,
تو یہ ایک آپ آؤٹ آف دا لا بات کر رہے ہیں. اسی بات کو آگے لے کے چلیں تو اب آپ کو رزق کا معاملہ سمجھ آئے گا اور رشتوں کا یا صحت کا یا جو بھی ہے. ان کے تحت اگر آپ دماغ کی ایک سرٹن قوت رکھتے ہیں اور اس قوت کے ساتھ آپ نیگیٹو ہو چکے ہیں, اگر ہم نیگیٹیوٹی کی بات کریں کہ رزق مجھے نہیں ملنا, یا یہ کہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں میرا کام نہیں ہونا, یا مجھے آمدنی نہیں آنی, میں جو کچھ بھی کر لوں میرے پہ کوئی نحوست ہے, کوئی میرے پہ ایک بندش ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے, اگر یہ آپ سوچ بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو فری ول دی ہوئی ہے, تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو نظام الہی ہے یا جو ریسورسز تقسیم کرنے والے نظام ہیں اللہ تعالیٰ کے, وہ آپ کو گھر بیٹھے پھر بھی زبردستی رزق پکڑا دیں کہ بھائی آپ کا رزق معین ہے تو یہ آپ کو کھانا ہی لینا ہی لینا پڑے گا. تو آپ کے تکیے کے نیچے سے یا آپ کے پلنگ کے نیچے سے کوئی صندوق نکل آئے جس میں جی آپ کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہوں یا رزق رکھا ہوا ہو. یہ نہیں ہوگا. آپ کا چونکہ آپ کا یقین جب نہیں ہے تو اب رزق سامنے ہوتے ہوئے بھی, اپرچونٹی سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ کو اصل میں نظر نہیں آ رہی ہوں گی. یہ آپ خود اپنے آپ رکاوٹ بن رہے ہیں. تو کوئی اتنا بچہ نہیں ہوتا کہ اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہر ایک کو پتا ہے, ہر ایک کو یہ علم ہے کہ اس کو اچھا سوچنا چاہیے یا اچھی کوشش کرنی چاہیے یا سود مند کوشش کرنی چاہیے. بے دلی سے کی گئی کوششیں, مردہ دلی سے کی گئی کوششیں یا مایوسی کے ساتھ کی گئی کوششیں کبھی بھی فائدہ نہیں دیتی کسی بھی کام میں. ایک معمولی سی مثال لے لیں کہ اگر آپ نے ایک خاص برانڈ کی گاڑی لینی ہے, آپ کا ذہن بن چکا ہے, تو اچانک آپ کو اسی برانڈ کی گاڑیاں سڑک پہ جا بجا دکھنے لگ جاتی ہیں. اگر آپ نے کسی خاص رنگ کی گاڑی لینی ہے تو وہ اس رنگ کی گاڑیاں آپ کو ادھر ادھر دکھنے لگ جاتی ہیں. کیا وہ گاڑیاں پہلے سے موجود نہیں تھیں؟ وہ پہلے سے موجود تھیں, لیکن جس وقت دماغ ہمارا کسی چیز پر فوکس ہوتا ہے تو اس کو وہی چیز سب سے زیادہ نمایاں ہو کے نظر آنے لگ جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کا ایمان یا یقین اس وے میں نیگیٹو ہو گیا ہے, جب نیگیٹو ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو میں اس کو نوسیبو ایفیکٹ کہتا ہوں, اور جب ہم پازیٹیو ایمان کی بات کرتے ہیں تو وہ پلیسیبو ایفیکٹ ہے. یعنی ایمان کو اگر ہم سائنٹیفک ٹرمز میں یہاں پر اور جو مائنڈ سائنس ہے اس کی ٹرمز میں لے کے بات کرنے کی کوشش کریں, تو جب آپ پازیٹیولی سوچتے ہیں کسی چیز کے بارے میں, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنا سختی کے ساتھ کہا ہے, جا کے میں نے آپ لوگوں کو آئی تھنک وہ آیت بھی بتائی تھی اپنے دوسرے پروگرامز کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں کہا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بندہ مجھ سے اتنا ہی مایوس ہو چکا ہے کہ اللہ اس کی دین و آخرت میں مدد نہیں کرے گا, دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا, تو اس کو چاہیے کہ وہ آسمان سے ایک رسی لٹکائے اور پھر مطلب دیکھے کہ کیا یہ تدبیر اس کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے. دوسرے معنوں میں اس کا مطلب ہے کہ وہ خودکشی کر لے. یعنی وہ اتنا اگر مایوس ہو گیا ہے تو وہ خودکشی کر دیکھے اور پھر دیکھے کہ کیا اس کا یہ تدبیر سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا وہ اپنے اس مایوسی سے نکلتا ہے. یعنی اتنے یہ ایک مطلب مشابہت دی گئی ہے, ایک استعارہ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو مایوسی ہوتی ہے کہ اللہ دنیا میں یا آخرت میں کسی کی مدد نہیں کرے گا, یہ چیز خودکشی کے مترادف ہے, یہ سوچ خودکشی کے مترادف ہے. اور ایسا کرنے سے بندہ اپنے جیسے خودکشی کا مطلب موت ہے, یعنی کہ خود سے اپنے آپ کو مار لینا, تو اس طریقے سے یہ سوچ جو ہوتی ہے کہ اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا, یہ سوچ آپ کو مار ڈالتی ہے. اور ایسا مارتی ہے کہ پھر چونکہ ایک مردہ کے لیے تو رزق سامنے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے, رشتے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے, صحت ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ مر چکا ہے. تو اسی طریقے سے جو روح مر جاتی ہے, جب انسان کی سوچ ہی مر جاتی ہے یا اس کی امید ہی مر جاتی ہے, تو پھر اس کے لیے سامنے سے ہر چیز ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتی. اور پھر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ حقیقت میں بہت سے لوگ بہت سی کبھی کبھار چھوٹی باتوں پہ اور کبھی ذرا زیادہ باتوں پر بھی وہ بہت جلدی مایوس ہو کے بہت بڑا اقدام اٹھا لیتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یا ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو خودکشی کی ہمت نہیں بھی کر پاتے, وہ
پھر سسکتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ سب وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر یہ ایمان ہی نہیں رکھتے کہ اللہ ان کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا. اس آیت میں جو سورہ حج کی آیت ہے، اس میں دنیا ورڈ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مدد نہیں کرے گا. یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ صرف آخرت ہی میں مدد کرنے والا ہے یا آخرت ہی میں صلہ دینے والا ہے اور اللہ نے دنیا میں اس کو کوئی صلہ نہیں دینا، وہ ایک بہت بڑی بھول میں ہے. تو اس طریقے سے پلیسیبو یا نوسیبو ایفیکٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی اپنی سوچوں میں جو ہے وہ ایک پردہ ڈال دیتے ہیں. ایک آئینہ آپ سمجھے دھندلا جاتا ہے آپ کے مائنڈ کا، اور وہ دھندلاہٹ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ خدا کا صحیح تصور اور خدا کی کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس کی صحیح سمجھ آپ کو ہوتی ہی نہیں ہے. سمجھ تو دور کی بات، ہم تو خدا کی کتاب کو اپنی زبان میں پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ ہمارا فالٹ ہے کہ ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے. اس کے مقابلے میں آپ ذرا ان ویسٹرن سوسائٹیز پہ غور کریں کہ وہاں تو چلیں کہ خدا کی کتاب بھی اس طریقے سے موجود نہیں ہے، یا ہے تو اس کو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کے نزدیک وہ خدا کی کتاب نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، لیکن وہاں ایسا کیوں ہے کہ کسی کو رزق کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کو رشتوں کا مسئلہ نہیں ہے، صحت کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں. کیا ان کے ہاں ہم نہیں دیکھتے کہ ہر گھر کے اوپر جو ہے وہ آیتیں لکھی ہوئی ہوں، یا ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ تعویذ لگے ہوئے ہوں، یا 100 قسم کے کلمات لکھے ہوئے ہوں. نارمل سا بندہ کوئی کاروبار کھولتا ہے اور وہ اپنی طرف سے اچھی سروس، اچھی تمام اخلاقی قوانین اور ملکی قوانین کی پاسداری کرتا ہے اور اس کا کاروبار چل پڑتا ہے. وہ تو کوئی ایسے چیزیں نہیں کرتا کیونکہ ان لوگوں کے اس چیز پر میجورٹی کا، ان میں بھی کچھ لوگ ہیں لیکن زیادہ تر میجورٹی کا ان کا ایسا کوئی ایمان ہی نہیں ہے، ایسی کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ کوئی جادو، بندش، سیارہ، نحوست، یہ ساری چیزیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اس بر صغیر کا انفارچونیٹلی سب سے زیادہ حصہ ہیں کہ ہم ان پہ بہت زیادہ ایمان اعتقاد رکھتے ہیں. تو چونکہ ہمارا اصلی ایمان جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پر ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایمان جو ہے، ہمارا جو یقین جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پر ہے کہ نیگیٹو ہوگا، نہیں چلے گا کاروبار شروع کر رہے ہیں اسی وقت خوف پڑا ہوا ہے کہ یہ چلنا نہیں ہے. رشتے دیکھنا شروع کیا تو اسی وقت خوف پڑا ہوا ہے کہ یہ رشتہ ہوگا نہیں، یہ اچھا رشتہ نہیں ملے گا. صحت کے لیے ابھی جا رہے ہیں تو پہلے سے ہی سوچ لیا کہ فائدہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کون سی بیماری نکل آئے، کیا ہو جائے گا. اور کسی مسئلے میں الجھ گئے ہیں اور کسی عدالت میں یا کسی بھی محکمے میں جانا ہے تو وہاں کے تو معاملات چلیں، ان کے جو بھی کرپشن وغیرہ یا ان کے مسائل وہ الگ آپ ایک طرف رکھیں، لیکن پہلے سے ہی یہ سوچ لیا کہ نہیں وہاں جانے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا، یا جا بھی رہے ہیں تو بس بحالت مجبوری جا رہے ہیں. اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے. اللہ کے جو کچھ اہم ترین صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جن میں ایک اللہ کا کسی کو بھی نفع یا نقصان دینے کا اختیار، رزق کی فراخی یا تنگی کا اختیار، اسی طریقے سے بندے کو زندگی میں نیک زندگی دینے کا اختیار، پاکیزہ نعمتوں والی زندگی دینے کا اختیار. یہ اختیارات کس کے پاس ہیں؟ قرآن کے مطابق کھول کر قرآن نے یہی بتایا ہے کہ کسی نظام الہی، کسی انسان، کسی حیوان، کسی چرند پرند، کسی سیارے ستارے، کسی جن، کسی اور مخلوق کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں. یہ اختیارات صرف اور صرف ایکسکلوزیولی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ ہیں. جب ہم سورہ فاتحہ کی تشریح پڑھیں گے، تب جب ہم مالک یوم الدین پڑھیں گے، اس میں آپ کو جب بتاؤں گا تو پھر آپ کو ایکچوئل سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایکسکلوزیولی دنیا میں بھی اور روز آخرت بھی ان اختیارات کا حامل ہے، اور یہ صرف اسی کو بلانگ کرتے ہیں. یہ آپ کو یقین آئے گا جب آپ اس پر ایمان رکھیں گے اور آپ کا سچا ایمان ہوگا. یہ ٹیسٹنگ والا ایمان نہیں یا شکوک و شبہات والا ایمان نہیں.
دلیلوں کے ساتھ. اور دلیلوں کے ساتھ کس طرح؟ جیسے میں نے آپ کو کل کے لیکچر میں سمجھایا کہ آپ اللہ تعالیٰ پر جب اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، اس کی نشانیوں پر، کہ کس طرح اس نے کائنات جیسی عظیم الشان جگہ کو تخلیق کیا ہے، اور کتنے پرفیکٹ وے میں تمام سیارے، ستارے، جانور، چرند پرند اپنا رزق بھی حاصل کر رہے ہیں، اپنی حیات بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ایک وقت مقرر تک چل رہے ہیں. تو جو ان سب کے لیے یہ سب کر سکتا ہے، اس کے لیے آپ کی روزگار کا مسئلہ حل کرنا، آپ کی شادی کا مسئلہ حل کرنا، یا آپ کے عدالتی یا دوسرے مسائل کو حل کرنا، یہ اس کے لیے کوئی بہت، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے بہت ہی مشکل معاملہ ہے. آپ نے صرف اپنی کوشش کرنی ہے اس پر اچھی سچی امید رکھتے ہوئے. جب آپ اس پر اچھی سچی یقینی امید رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور اس پہ امید رکھ کر آپ کوئی کام کریں گے اور اپنی پوری اچھی احسن کوشش کریں گے، تو اس کے بعد اس کا نتیجہ آپ کو یقیناً اچھا ملے گا. لیکن اگر آپ کی اس کوشش میں پہلی بات ہے کہ آپ کو بڑا اللہ پر سچا یقین ہے، لیکن آپ جو ہے وہ فار ایگزامپل آپ جاب ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں اور اللہ پہ آپ کو بہت یقین ہے، اور آپ 2-3 جگہوں پہ سی وی دے کر آ گئے اور اس کے بعد یقین کر کے گھر میں بیٹھ گئے کہ اب مجھے کال آ جائے گی، تو یہ آپ نے کچی کوشش کی ہے، اور اللہ ہی چاہے تو آ جائے، ادروائز یہ کوئی اتنی اچھی کوشش نہیں تھی آپ کی، بالکل ہی بیکار ترین کوشش تھی. اسی طریقے سے اگر آپ اپنی اہلیت کو نہیں جانتے، ابھی نہیں سمجھتے، اور آپ ڈائریکٹ اس جگہ کے لیے جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں کے لیے ابھی آپ اہل نہیں ہیں، تو یہ آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ بہت ہی اچھی امید بھی رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے قانون، جس نے قانون دیا ہے وہ خود اس قانون کی پابندی کرے گا نا، وہ خود تو نہیں قانون کو توڑے گا. تو اللہ کو کوئی پابند تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اپنی مرضی سے اپنے قانون کی پابندی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ جگہ سے میسیجز تو پہنچوا دے گا، یا ہدایت آپ کو بار بار دے گا کہ بھائی آپ جو ہے وہ غلط چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں یا غلط چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ابھی آپ اس معاملے کے لیے یا اس جگہ کے لیے اہل نہیں ہیں. اسی طریقے سے رشتوں کا معاملہ ہوتا ہے، ہم ان جگہوں سے رشتے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں جو ہماری سماجی یا ہماری دنیاوی حیثیت سے مطابقت نہیں رکھتے. ہر بندے کی آج کل خواہش کیا ہو گئی ہے کہ اس کو ایک ایسا رشتہ ملے، خواتین کی خواہش ایسی ہو گئی ہے کہ ایک ایسا رشتہ ملے جہاں پر کوئی بھی مسئلے مسائل سرے سے ایگزسٹ ہی نہ کرتے ہوں کسی بھی قسم کے. اور مردوں کی خواہش یہ ہو گئی ہے کہ انہیں ایک آسمانی کوئی حور پری ٹائپ کی کوئی چیز مل جائے، یا کوئی بہت ہی اعلیٰ ترین ایجوکیٹڈ ترین جو ہے خاتون ایسی مل جائیں جو ان کے ساری معاشی معاملات یا مشکلات کو دور کر دیں، شارٹ کٹ حاصل کرنے کی کوشش. یعنی شادی جو بذات خود اصل میں کسی اور مقصد کے لیے کی جاتی ہے کہ آپ کو ایک گھر بنانا ہوتا ہے، ایک خاندان بنانا ہوتا ہے، اور اس خاندان کو لے کے آگے اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہوتا ہے، آگے اولاد کے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں. اس کی بجائے آپ کی نظر اس پہ ہے کہ آپ کو جو مطلب اس بندے کا، اگر خواتین کی نظر سے دیکھیں تو میجورٹی یہ چاہتی ہے کہ اس بندے کا جو ہے اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کا کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، بس وہ اچھا کماتا ہو، اس کے پاس اچھی دولت ہو، اس کے پاس سارا اسٹیٹس ہو، اور بس وہ مجھے کسی طرح مل جائے. اور اسی طریقے سے کوئی مرد اگر ایسا سوچ رہا ہے کہ ایسی خاتونوں سے مل جائیں کہ وہ چونکہ خود ناکارہ ہے تو اس کو جو ہے وہ خاتون اٹھا لیں، تو یہ اپنے آپ کو اس نے بیچنے والی بات کی اصل میں. تو پھر شادی تو نہ ہوئی، یہ تو سوداگری ہو گئی، بزنس ہو گیا. تو اس طریقے سے ان قوانین کو پامال کرنے سے، ان کو وائلیٹ کرنے سے، ان کو میں اپنے ٹرم میں حدود اللہ کہتا ہوں کہ اللہ کی حدود، ہم اللہ کی حدود کو بہت ہی معمولی معنوں میں لیتے ہیں یا بہت ہی لمیٹڈ معنوں میں لیتے ہیں کہ بس یہ جرم یا وہ جرم تو یہ اللہ کی حدود ہے. نہیں، تمام فزیکل قوانین جو اللہ نے بنائے ہیں، تمام معاشی وہ قوانین جو قرآن نے ہمیں دیے ہیں، معاشرتی قوانین، وہ تمام اللہ کی حدود میں آتے ہیں. جب بھی آپ ان حدود کو پامال کریں گے یا ان سے آگے جانے کی، ان کو توڑ کے کچھ ایکسپیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو پلیسیبو ایفیکٹ ہو گیا، نوسیبو ایفیکٹ ہو گیا، کوئی بھی ایفیکٹ ہو گیا، وہ ایفیکٹ الٹا آپ کے گلے آ پڑے گا
اور وہ آپ کے کسی بھی فائدے میں نہیں آئے گا. اگر کسی کو بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے، رزق کا مسئلہ ہو رہا ہے، رشتوں کا مسئلہ ہو رہا ہے، صحت کا مسئلہ ہو رہا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے، اس کو فوراً چاہیے. کبھی کبھار آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ کہیں اور دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور اصل میں اس کی روٹ کاز یا جڑ کہیں اور پر ہوتی ہے. تو ایسے بندوں کو فوری طور پر چاہیے کہ وہ اپنے عقائد کا جائزہ لیں. اپنے عقائد کا جائزہ لینے سے ان کو علم ہوگا کہ کہاں ان کے عقائد میں خامی ہے یا کمی ہے یا غلطی ہے. اور عقائد کا جائزہ کسی اور کے سرپرستی میں نہ لیں، قرآن کی سرپرستی میں لیں. سب سے پہلے قرآن ہے. کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی بات یا کوئی بھی شخصیت قرآن کے بعد آتی ہے. قرآن کے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے دنیاوی طور پر. تو ہمیشہ قرآن کے نقطۂ نظر میں اپنے ایمان کا، اپنے عقائد کا جائزہ لیں. آپ دیکھیں کیا آپ کی وہ باتیں یا وہ سوچیں جو آپ سوچ رہے ہیں کیا وہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں. اگر آپ کو اس میں مسئلہ درپیش ہو رہا ہو تب آپ جو ہے قرآن کی تفاسیر یا اس کے جو مختلف رائے ہیں ان کو دیکھیں، اور ان میں جو رائے آپ کو سب سے زیادہ صحیح سمجھ آتی ہے، دل کو لگتی ہے کہ ہاں یہ بات ہے، ایسا پاسبل ہے، اس کو کریں. لیکن کوئی بھی ایسی رائے قرآن کی یا کوئی بھی ایسی تشریح قرآن کی، یہ بات یاد رکھیے گا، جو اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے سچ اور حق کے نظام قدرت، یعنی کہ آسمان و زمین کا جو نظام اللہ نے حق کے ساتھ بنایا، جو ہم نے کل کی آیت پڑھی تھی، اس کے اگر برخلاف وہ تشریح جاتی ہے، فزیکل لاز کے اگینسٹ یا نیچرل لاز کے اگینسٹ میں وہ تشریح جا رہی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ تشریح ٹھیک نہیں کی گئی یا تشریح کرنے والے سے کوئی غلطی یا مغالطہ ہو گیا ہے. کبھی کبھی بہت مخلصی کے ساتھ بھی کی گئی تشریح میں غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ بہرحال ہم سب انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں کسی بھی چیز کو سمجھنے میں. تو آپ کو جو پیمانہ رکھنا ہے وہ قوانین الہی ہیں یا قوانین قدرت ہیں. اس قانون کے تحت ہی کوئی تشریح جو ہے وہ آپ کو دیکھنی ہے کہ ان کے پیمانوں پہ وہ چیز پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی. بالخصوص ان پریکٹیکل معاملات کی میں بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ ان پہ ورکنگ کریں گے، ہمارے ہاں اس کا الٹا کیا جاتا ہے. سورہ مریم پڑھ لیں، سورہ نساء پڑھ لیں، سورہ احزاب پڑھ لیں، اتنی دفعہ پڑھ لیں، اللہ کا فلانا نام اتنی دفعہ پڑھ لیں. بھائی آپ اس کو وہ ایکچولی میں اس کو پڑھنا تو چاہیے. سورہ نساء میں کتنے احکامات یا معاملات ہیں، سورہ مریم میں کتنی باتیں ہیں، وہ اس کو پڑھنی تو چاہیے واقعی میں، لیکن وہ اس کو اپنی زبان میں پڑھنی چاہیے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، تو اس سے اس کی سوچ بدلے گی تو دماغ کی وہ اینک اترے گی، جس اینک سے وہ اپنے ارد گرد موجود اپرچونٹیز کو ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پا رہا. اور پھر ایسا ہونے کے بعد آپ کو چونکہ صرف ایمان لانا ہوتا ہے، اس کو یقین تک لے جانے کی ذمہ داری میں نے آپ کو بتایا یہ اللہ کے نظام کی ہوتی ہے. تو پھر ایک دفعہ آپ کی سوچ بدل گئی، آپ کو اللہ پر یقین آ گیا، آپ نے ایمان رکھ لیا اللہ تعالیٰ پر، اور آپ نے اپنی جانب سے بھرپور کوشش شروع کر دی، تو اب اس کا نتیجہ دینا یا اس کو یقین میں بدلنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ دل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ ایسا شروعات کرے اور اللہ اس کی مدد نہ کرے. یہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے کہا کہ اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، یا اللہ کی بات کو کوئی بات تبدیل نہیں کر سکتی، اللہ کی سنت کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان کو ہر حالت میں فتح دلوا دیتا ہے کسی بھی معاملے میں. لیکن ہم سارے فوکس ہمارا اللہ پر نہیں بلکہ دنیاوی اسباب یا لوگوں پر ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم کسی بھی معاملے میں، چاہے رزق کا معاملہ ہو، رشتوں کا معاملہ ہو، صحت کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، ہم ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جہاں رجوع کر رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ نہیں ہوتے، مخلوق ہوتے ہیں. اب ہم دوسرے سوال پہ آتے ہیں. یہ اب ہم دوسرا سوال ہے جو حیدر صاحب نے پوچھا ہے کہ انہوں نے 2 آیتیں دی ہیں، جیسے کہ ایک آیت میں نے اپنے پہلے ڈسکشن میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ ان 2 آیات میں بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں.
آیت جو انہوں نے رکھی ہیں وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ ان کے خیال سے یہ آیت جو ہے وہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 جو ہے اس سے ٹکرا رہی ہے، جس میں اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط ملائکہ مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے اسے بجا لاتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بظاہر کوئی ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، بلکہ دونوں آیتوں کا کانٹیکسٹ یا دونوں آیتوں کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ کسی قسم کا ٹکراؤ اصل میں پیدا نہیں کر رہا۔ سورہ مائدہ کی جو یہ آیت 105 ہے، اس میں اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ اپنی فکر کرو میں اپنی فکر تو ہوتی ہے، انسان کی ذاتی فکر تو ہوتی ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں صرف اپنی فکر کروں، خود ہی کھانا کھاؤں، خود ہی اپنا پانی پیوں، اور میرے گھر میں میری ماں ہے، میری بہنیں ہیں، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، اور میں ان کی کوئی فکر نہ کروں اور میں بس اپنی فکر کروں، تو یہ اپنی فکر کے کیٹیگری میں چیز نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہوا کہ میں تو خود غرض ہوں، اس کا مطلب ہے ناشکرا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کا حق ادا ہی نہیں کرنا چاہ رہا، اپنی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ اور بہت سارے لوگ جو اسلام کے نام پر باہر نکل جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو یا ماں باپ کو چھوڑ کر، اور سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے راہ میں نکلے ہوئے ہیں تو اب ان پہ سب چیزیں معاف ہیں، وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاں سے انہیں کچھ نہیں ملنا سوائے ایک ایسی سزا کے جو بہت بھیانک ہو سکتی ہے۔ اللہ سب پر رحم فرمائے۔ تو کبھی اپنی بنیادی ذمہ داریاں جو اللہ نے رکھی ہیں انسان پر، وہ سب سے پہلے اس کی اپنی گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ اپنے گھر والے، اگر شادی نہیں ہوئی تو آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی آپ کے گھر والے، اور اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر اور آپ کی اولاد آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اپنی فکر کرو میں یہ ایک ہماگیر جملہ ہے جس میں اپنی خود بھی آتی ہے فکر، اور ساتھ ساتھ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی، جو آپ سے ڈائریکٹلی بلڈلی کنیکٹڈ ہیں، ان کی فکر بھی آتی ہے۔ تو اس ورڈنگ کو اگر اب آپ سمجھیں کہ اپنی فکر کرو میں اللہ تعالیٰ صرف اپنی ہی نہیں بات کر رہا کہ انسان بس اپنی ہی فکر کرے اور ہر چیز کو بھول جائے، ہر رشتے کو بھول جائے، ایسا تو ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کو کلیکٹیولی دیکھنا ہوگا نا کہ قرآن جو ہے کلیکٹیولی کیا پرنسپل دیتا ہے۔ کلیکٹیولی قرآن میں حقوق العباد میں ہمیشہ جو پہلا درجہ یا پہلی ذمہ داری انسان پر آتی ہے وہ ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، خونی رشتوں کی آتی ہے، یا اولاد کی اور اپنی زوجین کی آتی ہے۔ تو کس طریقے سے آپ جو ہے وہ اس کو اپنی کو صرف اپنے ہی سیلف سینٹرڈ یا صرف اپنے حد تک رکھنے کا اس میں مطلب لے لیتے، وہ ہم نہیں لے سکتے۔ اور اسی بات کی ہی کنٹینیوٹی ہے سورہ تحریم میں کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، یعنی اب مزید اس کو اللہ نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ کس آگ سے بچاؤ؟ وہ آگ بہت جگہ ڈیفائن ہوئی ہے، کہیں پر وہ دولت کی آگ ہوتی ہے، کہیں پر وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی آگ ہوتی ہے، کہیں پر وہ شرک کی آگ ہوتی ہے۔ تو آگ یعنی یہ وہ آگ ہوتی ہے ہر لحاظ سے جو کہ اللہ پر ایمان کے اگینسٹ میں جو بھی معاملات انسان کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز ایک آگ کا روپ دھار لیتی ہے۔ دنیا میں بھی ایسا انسان ایک عجیب سی آگ میں جلتا رہتا ہے، کبھی وہ حسد کی، کبھی وہ ہرس کی، کبھی وہ ہوس کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی جب سزا نافذ ہو جاتی ہے تو پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، تو یہ اس کا کانٹیکسچل میننگ ہے کہ آپ وہاں پر ورڈ اپنی کو سمجھے کہ شاید وہ صرف اپنی مینس سیلف سینٹرڈ تھی، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا، آپ نے آگے مزید اس میں سوال کیا ہے کہ گھریلو معاملات کے پہلو کو بھی پلیز واضح کر دیجیے گا کہ رویہ کیسا اور کس حد تک ہونا چاہیے، بالخصوص جب بظاہر ناحق پر گھر کا بڑا یا بڑے
یا پھر سب کے سبھی ہوں. گھریلو معاملات کے پہلو کہ رویہ کیسا اور کس حد تک ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے. پاکستان جو مسئلہ مطلب مجھے موسٹلی دیکھنے میں آتا ہے وہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے گھریلو معاملات ہیں ان میں جو بڑے ہیں ہمارے انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے بڑے خود قرآن کو انہوں نے نہیں پڑھا ہوا اردو میں تو وہ سنی سنائی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کی باتیں ہیں. اور انہیں جو لوگ مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جو جن کو میں کہتا ہوں کہ ظاہری علماء کرام یعنی حقیقت میں وہ علماء کرام نہیں ہوتے. کسی مولوی نے کسی بندے نے کسی عالم بظاہر کسی عالم نے اگر اپنی کوئی کتاب کا علم حاصل کر لیا ہے یا کوئی نصابی علم حاصل کر لیا ہے اور قرآن کو پڑھا بھی نہیں ہے اردو میں تو اس کا وہ سارا علم ایک طرف رہ گیا کیونکہ اس نے قرآن کو نہیں پڑھا. اگر وہ دین سے متعلق بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کیونکہ اس میں تو لازمی جو ایون ہم پر جو نمازیں فرض ہیں ہم ان نمازوں میں بھی کیا پڑھتے ہیں قرآن ہی پڑھنے کا حکم ہے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں 2-4 سورتیں رٹ لیتے ہیں اور بس ان کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اللہ نے تو ہم پہ نماز فرض ہی اس نمازوں کی فرضیت کا جو مقصد ہے وہ عبادت یہ اٹھک بیٹھک یا سجدے اس طریقے کے اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے اپنے حلقے میں لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اگر اللہ کی آیتوں کو عربی میں تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کو سناتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آپ کو کوئی ثواب مل رہا ہے آپ بہت بڑی بیوقوفی کر رہے ہیں. اللہ کی آیتیں اللہ ہی کو سنا کے آپ کیا مطلب اللہ کو ہی کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اللہ نے وہ آیتیں اس لیے نہیں نازل کی کہ وہ اللہ ہی کو وہ آیتیں سنائی جائیں. اللہ نے وہ اس لیے نازل کی کہ آپ ان کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. تو اس طریقے سے انفارچونیٹلی جو ہماری پچھلی جنریشن گزری ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں. اور ان کے نزدیک ماں باپ کے نزدیک اسپیشلی یہ ایک سائیکالوجی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ہمارا حق سب سے اونچا ہے اور یہ کہ اولاد کو تو ہر حالت میں ہماری پیروی کرنی ہے کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے. اب قرآن میں یہ تو آ گیا ہے. یہ آیتیں ماں باپ کو پتہ ہوتی ہیں یا ماں باپ انہی آیتوں کو بس فوکس میں رکھتے ہیں کہ بھائی دیکھو تمہیں تو اف تک نہیں کرنی کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے. بے شک اللہ نے منع کیا ہوا ہے, لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا ہے تو ماں باپ کے بھی تو فرائض ہیں. کیا ماں باپ اپنے ان فرائض کو انجام دیتے ہیں, تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی؟ جس ٹائم میں بچے کی تربیت کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے ہاں پاکستانی سوسائٹی میں بچے کی یعنی کہ 1-2 سال سے لے کر جو 16 سال تک کی عمر ہوتی ہے یا 18 سال تک کی عمر آپ کہہ لیں, یہ بڑا کروشل ٹائم ہوتا ہے بچے کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کا. اس ٹائمنگ میں اگر آپ دیکھیں تو جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے گھر والوں کی یعنی اس کی جو بہنیں ہوتی ہیں وہ ان کے معاملات کو سالو کرنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے یا ہر وقت وہ انہی کے مسائل کو دیکھ رہی ہوتی ہے یا محلے والوں کے مسائل کو دیکھ رہی ہوتی ہے یا اب معاشرے کی ذمہ داری لے کے بیٹھ جاتی ہے. اور جو مرد ہوتا ہے وہ معاشی طور پہ آگے سے آگے بڑھنے کے لیے یہ سوچ کے کہ میں اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دے دوں, یہ سوچ کر اور ساتھ ساتھ اپنی ہی کچھ ذہنی خلل کی وجہ سے وہ اور معاملات میں پڑا ہوا ہوتا ہے. تو وہ سارا ٹائم جو اصل میں بچے کی پرورش میں ماں باپ نے دینا تھا, زیادہ فوکس رکھنا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا ہر وقت ہی پر فوکس رہے. انسان ڈائیورسٹی چاہتا ہے اور ہونی بھی چاہیے. آپ کو گھر کے جو دوسرے لوگ ہیں, ماں بہن بھائی ہو گئے آپ کے یا آپ کے رشتہ دار ہو گئے, ان کے معاملات میں بھی توجہ دینی چاہیے, لیکن اتنی توجہ کہ ساری توجہ ہی وہاں پر ہو اور اپنے گھر میں بچوں پہ کوئی توجہ ہی نہ دی جا رہی ہو, ان کی پرورش پہ, ان کی تربیت پہ. تو آٹومیٹکلی وہ بچے پھر معاشرے سے تربیت حاصل کریں گے اور معاشرہ جس قسم کا ہے ویسی ہی تربیت ان کو ملے گی. تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے ہاں ایک عجیب سا ایک بحران پیدا ہو چکا ہے ہماری موجودہ جنریشن میں اور ہمارے جو پاسٹ جنریشن یعنی ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہمارے والدین ہیں ان کے درمیان. تو اس وجہ سے گھروں میں بہت سے معاملات پیچیدہ ہو گئے ہیں
اب ان پیچیدگیوں میں انسان کیا کرے؟ وہ انسان جو اب قرآن کو سمجھ گیا ہے یا سمجھ رہا ہے، اس کو اب اس بات کو پہلے مد نظر رکھنا ہے کہ جو علم میرے پاس ہے یا جو علم اب مجھے سمجھ میں آیا ہے، یہ میرے ماں باپ کے پاس یا میرے بہن بھائیوں کے پاس، بڑے بہن بھائیوں کے پاس یا اور لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو اس کو اب اپنے علم کو اپنے لیے نافذ کرنا ہے، اپنے تک نافذ کرنا ہے. اگر اس کی شادی ہو چکی ہے تو اس کو چاہیے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے بیوی کو اور اپنی اولاد کو اس علم سے آشنا کروائے. لازمی، یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس پر وہ اسٹینڈ تک لے سکتا ہے اور گھر میں باقاعدہ اس کو ایک بات رکھ سکتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کی میں تمام ضروریات پوری کرتا ہوں معاشی طور پر، آپ لوگوں کو ہر حالت میں قرآن کو سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، سمجھ کر پڑھنا ہوگا. اس کے بغیر میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر اس طریقے سے معاملات نہیں کروں گا. اس پہ باقاعدہ اسٹینڈ لینا چاہیے. کیونکہ یہ ان کی کوئی برائی کے نہیں، یہ ان کے لیے بہت بھلائی کی چیز ہے. بہت سی باتیں جو وہ شاید آپ ان سے نہیں کہہ سکتے یا وہ اس طریقے سے آپ کی بات کو نہیں لیں گے، وہ اللہ کی بات کو تو لیں گے نا سیریسلی کہ یہ قرآن میں وہ پڑھ رہے ہیں. تو اس سے ان کا ذہن سازی ہوگی، کردار سازی ہوگی، اللہ سے تعلق بنے گا. تو بحیثیت شوہر یا وائف کے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر میں اس چیز کو لاگو کرنے کی کوشش کریں جس حد تک آپ کر سکیں. بیویاں کسی حد تک کمزور پڑ جاتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اگر شوہر نہیں ان کا مان رہا تو وہ اس کو سمجھائیں تو ضرور، کوشش بھی کریں، لیکن پھر وہ اپنی زیادہ توجہ اپنے پہ اور اپنی اولاد پہ کر دیں. کیونکہ بہرحال شوہر جو ہوتے ہیں وہ آج کل جو ہمارے پاکستانی معاشرہ ہے یہاں پر جو شوہر ہیں ان کا مزاج ہی کچھ عجیب قسم کا ہو چکا ہے. تو اور جو شوہر ہیں ان کو تو لازمی چاہیے کہ وہ، چونکہ وہ ایک قدم آگے ہوتے ہیں سربراہی میں اپنے گھر کی، تو وہ لازمی اپنے بیوی پر اور اپنے اولاد کو کہیں کہ انہوں نے یہ چیز پڑھنی ہے، اور اس کو باقاعدہ ایک اسکیجول میں لے کر آئیں گھر کے اندر. یہ چیز ایک آپ کے اسکیجول میں ہونی چاہیے کہ ہفتے میں ایک دفعہ سب لوگ بیٹھ جائیں اور بتائیں، ایک دوسرے کو ڈسکشن کریں، ایک اچھے فرینڈلی ماحول میں ڈسکشن کریں تاکہ سوال جواب بھی سامنے آئیں اور آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں. اب اگر کسی کے ماں باپ اس اسٹیج سے گزر چکے ہیں کہ اب وہ آخری عمر میں ہیں یا ایسی عمر میں ہیں کہ اب ان سے نہیں یہ بات کی جا سکتی، یا بہن بھائی ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ آپ کی بات نہیں سننے والے اور سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو چکے ہیں، تو اب صرف آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے لیے یا آپ کی شخصیت کے لیے یا آپ کے، اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آپ کی بیوی یا شوہر، بیوی کے لیے یا آپ کے بچوں کے لیے وہ مسئلے کریٹ کر رہے ہیں، اور وہ مسئلے جو ہیں وہ آپ کے گھر کے، آپ کے پرسنل سکون کو، آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کر رہے ہیں، تب ایسی صورت میں انسان کو اچھے طریقے سے اپنے ان لوگوں سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، احسن طریقے سے. یعنی ایسی علیحدگی کر لینی چاہیے کہ جس میں انسان بس ایک خاص حد تک فاصلہ رکھے، اور جب وقت آئے، کوئی بھی موقع محل آئے تو ضرور ان کی طرف جائے یا ان سے جو ہے حال چال پوچھے، لیکن یہ کہ ان کو اس طریقے کا ان کے اندر انوالومنٹ، ان کے معاملات میں انوالومنٹ یا وہ چیزیں ان پہ توجہ دینا چھوڑ دے. اور اگر ماں باپ بلیک میل کریں یا ایسی باتیں کریں کہ بھائی اللہ کا حق ہے اور یہ ہے اور یہ، تو چونکہ انہیں ابھی خود ہی نہیں پتا وہ کیا بات کر رہے ہیں، تو اس چیز کو نظر انداز کر دیں. اور اگر آپ واقعی میں حق پر ہیں، پہلے تو آپ اس کے بارے میں اچھے طریقے سے چھان بین کریں، کیونکہ انسان خود اپنے آپ کو ہمیشہ حق پر ہی سمجھتا ہے. تو پہلے اپنا معاملہ جو ہے ان لوگوں کے سامنے رکھیں جو نیوٹرل ہیں، جو بالکل کسی طرف جھکاؤ نہیں رکھتے، ان کے سامنے تفصیلاً معاملہ رکھیں اور دیکھیں کہ ان کی رائے کیا ہے. اگر زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ ہاں آپ کے والدین یا آپ کے بہن بھائی یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ واقعی غلط کر رہے ہیں، اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ایج گروپ سے آگے جا چکے ہیں کہ اب انہیں سمجھایا جا سکے، اور آپ کی کوششیں بیکار جائیں یا آپ نے کوششیں کی ہوں اور وہ بیکار گئی ہوں، تو پھر اب آپ کو اپنے گھر کا یا اپنی زندگی کو بھی تو لے کے آگے چلنا ہے. ایسے تو پھر آپ خود ایک نفسیاتی مریض بن جائیں گے، یا آپ کے گھر والے جو ہے وہ عدم توجہ کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ ظلم کر بیٹھیں گے. تو اس لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، لیکن کسی صورت بھی آپ اپنے ماں باپ کا اسپیشلی
اگر وہ آپ پہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے تو کسی بھی صورت آپ ان کے جو ہے وہ فائنینشیل معاملات میں ان سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتے. آپ کو ان کے معاملات کی پوری ذمہ داری ادا کرنی ہے. ان کا جو بھی میڈیکل اخراجات ہیں یا ان کے جو بھی دیکھ ریکھ ہے اس کی ذمہ داری آپ پر ہے. آپ کو اس کو پورا کرنا ہے جس حد تک آپ کر سکیں. اگر آپ کی استطاعت کم ہے آپ اللہ پر بھروسہ کر کے شروعات کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی استطاعت بڑھا دے گا. تو اپنے ماں باپ کی ذمہ داری کو تو پورا کرنا ہی کرنا ہے انسان نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایون یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ماں باپ تمہارے تمہیں شرک پر مجبور کریں تو تم نے شرک نہیں کرنا, لیکن ان کے ساتھ دنیاوی طور پر احسن طریقے سے ہی سلوک کرنا ہے. تو ماں باپ سے آپ ہاتھ نہیں کھینچ سکتے فائنینشلی. دوسرا سوال جو ہے وہ نبیل صاحب نے کیا ہے کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کیا ہے. یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو ہے یہ اصل میں دو مطلب بہت ساری باتیں, جیسے ہمارے 6 کلمے ہیں, یہ کلمات جو ہیں یہ, اور اسی طریقے سے ایمان مفصل, ایمان مجمل, ایک عہد نامہ بھی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں نے بنائی تھیں تاکہ اچھے طریقے سے لوگوں کو کچھ تعلیمات واضح ہوں یا وہ ان کلمات کو پڑھیں اور سمجھیں. تو وہ یعنی کہ انہوں نے بجائے اس کے, کیونکہ قرآن بہت بڑا ہے تو انہوں نے اس کو پریسائز کر کے کچھ جملے یا کچھ چیزیں جو اہم ترین ہیں ان میں ان کو رکھنے کی کوشش کی. ایک اچھی کوشش تھی, لیکن ہاں وہی ہوا کہ ہم نے ان کی عربی کو یاد کرنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے, اور اصل میں وہ کیا ہیں ہم وہ بھول جاتے ہیں, ہم ان کے معنی بھی نہیں پڑھتے. جیسے ایمان مفصل ہے, ایمان مفصل کا مطلب ایمان کی تفصیلی ایمان کیا ہے, وہ جو بنایا گیا ہے تحریر وہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر و خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب یہ کیا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے ملائکہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن پر, اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے, اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. یہ ایمان مفصل ہے جس میں ایک قرآن نے جو ایمان کے بنیادی عقائد بتائے ہیں ان کو یہاں پر ایک طریقے سے انہوں نے سارا ایک جگہ پر جوڑ کر ایک تحریر بنا دی ہے, اور اس کو ایمان مفصل کہتے ہیں. اس تحریر میں کلیکٹیولی بس بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کن کن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے. اس میں جو یہ ایک ورڈنگ ہے کہ اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے, اچھی اور بری تقدیر کا خالق, اللہ کسی کا برا کیوں چاہے گا. اس میں ورڈنگ ہونی چاہیے تھی کہ تقدیر کو معین کرنے والا تو اللہ ہے, لیکن اچھی یا بری, اچھائی تو چلیں اللہ کی طرف منسوب ہو سکتی ہے, برائی کو ہم اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے, کیونکہ قرآن کا جو ریپیٹڈلی ورڈز ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جو بھی برائی تم پر آتی ہے وہ اپنے ہی تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے. تو برائی یا تو ہمارے اپنی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے یا ہمارے بڑے جو غلط فیصلے کرتے ہیں وہ ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں. تو اس کا خالق اللہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ کے اذن سے کہ اللہ تعالیٰ ہونے دیتا ہے کہ چلو اس نے اب یہ عمل کیا ہے یا اس کے بڑوں نے یہ عمل کیا ہے تو اس کا رزلٹ بھی ان پر آئے گا ہی, تو وہ اس وے میں تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کو اس طریقے سے ایمان کا حصہ بنانے کی وجہ سے بہت بڑا ایشو کریٹ ہوتا ہے اور ہوا ہے کہ ہم ہر بری چیز کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں, ہر اپنی نااہلی ناکامی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. جو چیزیں ہم نہیں کرتے, یعنی ہم نے جاب پراپرلی نہیں ڈھونڈی, ہم نے رشتہ پراپرلی نہیں ڈھونڈا, ہم نے صحت کے لیے صحیح اقدامات یا پرہیز نہیں کی, اس کے بعد ہم کہتے ہیں تقدیر میں لکھا تھا, اللہ نے یہ لکھ رکھا تھا. اللہ نے نہیں لکھا بھائی, اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ وہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. تو اس طریقے سے بری تقدیر کا خالق اللہ نہیں ہے, وہ آپ خود ہیں, اور برائی انسان ہمیشہ اپنے ہاتھ خود ہی لے کر آتی ہے. اس کے علاوہ ایمان مجمل جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ, صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کے ایمان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ایمان مجمل جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بات ہے.
اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں ایمان لایا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکامات کو قبول کیا زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے. بہت اچھی ورڈنگ ہے یہ ایمان مجمل کی، اور اگر کوئی اس ورڈنگ پہ واقعی عمل کرے تو بڑا تفصیلی عمل ہوگا اس کو بڑا عمل کرنا پڑے گا، کہ اس کو پہلے تو ایمان لانا پڑے گا اللہ تعالیٰ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے. اب وہ کیسے ہے اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ؟ جب تک آپ پڑھیں گے ہی نہیں قرآن یا اس کی صفات کو ہی نہیں سمجھیں گے تو آپ کو کیسے پتا؟ تو آپ ایمان ہی نہیں لا سکتے. اور میں نے اس کے تمام احکامات کو قبول کیا، جمیع احکامہ ہی اقرار. اچھا، آپ نے اس کے تمام احکامات کو کیسے قبول کریں گے؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اس کے کیا احکامات ہیں. اس کے احکامات کیا ہیں؟ وہ احکامات نہیں جو کہ ہمارے سامنے بحیثیت شریعت بنا کے بتائے جاتے ہیں کہ یہ اس کے احکامات ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں قربانی کا معاملہ، کہ قربانی جو ہے وہ حکمیہ طور پر صرف خانہ کعبہ میں فرض ہے اور حج کے دوران فرض ہے. فرضیت نہیں ہے قربانی کی، وہ ایک سنت ہے، لیکن اس سنت کو ہمارے ہاں ایک بحیثیت ایک فرض کے ہر بندے پہ ڈال دیا گیا ہے. اور ایسے بندے میں نے معاشرے میں دیکھے ہیں بیچارے مزدور، کہ وہ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، کمیٹیاں ڈال کے وہ پیسے جمع کرتے ہیں کہ وہ قربانی کریں. بھائی کس نے کہا آپ کہ آپ جو ہے وہ کمیٹی ڈال کے جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں؟ مینز آپ ابھی جو ہے آپ تو مزدور ہیں، آپ تو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی اس چیز کو اتنا فرضیت کا درجہ دے دیا گیا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ فرض ہے. اب بہت ساری باتیں ہیں جن میں جب بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ فرض ہے، اور جو دوسری باتیں کی جائیں تو کہتے ہیں کہ واجب ہے. بھائی یہ فرض اور واجب یہ تو سینونیمس ہیں، یہ تو مترادفات ہیں، یہ ایک ہی جیسے الفاظ کے دو روپ ہیں. فرض میں اور واجب میں کیا فرق ہے؟ تو اس طریقے سے مطلب اللہ کے جو احکام ہیں، اگر آپ اللہ کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ حکم پھر قرآن پاک میں لازمی طور پر ہونا چاہیے. اگر وہ قرآن میں نہیں ہے یا کسی ایسی حدیث میں نہیں ہے جو حدیث قرآن سے کانٹرڈکٹ نہ کرتی ہو، تو پھر ایسا حکم جو ہے وہ شاید معاشرتی یا معاشی حکم ہو سکتا ہے کسی دور کے لحاظ سے، لیکن وہ اللہ کا پرماننٹ حکم کہنا اس کو، یا اللہ کے احکامات میں اس کو لینا، یہ ایک بہت پھر سوچنے کی بات ہے. اس کو ہمیں پھر ریوائز کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں. اور میں اس کی جو ہے اس کو زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں. زبان سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار تو ہو گیا اور تصدیق ہو گئی قلب سے، تو پھر حکم پر عمل بھی لازمی ہو گیا. اب عمل کریں آپ اس حکم پر. اگر آپ نے زبان سے بھی مان لیا اور دل سے بھی مان لیا تو پھر اب تو عمل کرنا ہے نا. اب اگر عمل نہیں کرتے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں بھی موجود ہے یا کسی ایسی حدیث میں موجود ہے جو قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتی، تو اللہ کا حکم ہو گیا. اللہ کا اس حکم کو اب اگر آپ مان چکے ہیں کہ وہ زبان سے اور اپنے دل سے مان چکے ہیں، اور پھر کوئی سچویشن آتی ہے اور اس سچویشن میں آپ اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی ایمان اللہ کی ذات پر نہیں ہے. اس کا مطلب ہوا یعنی آپ نے اللہ کی ذات پر اپنے ایمان کو وائڈ کر دیا. مختصر سی یہ مثال ہے کہ اللہ کا واضح حکم ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. حدیث بھری پڑی ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کو جہنمی کہا گیا ہے، اور ہم منہ سے مانتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے. دل بھی مانتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے کہ کبھی کسی کو جھوٹ بول کے کوئی چیز نہیں دینی چاہیے، لیکن عملی مظاہرہ کیا ہے؟ ٹوٹل الٹ ہے. اور ناپ تول میں کمی صرف یہ نہیں کہ ایکچولی آپ کوئی ترازو رکھے بیٹھے ہوئے اور بس چیزوں کے ہی ناپ تول میں کمی کو آپ ناپ تول میں کمی کریں. اس کا صاف مطلب ہے کہ فراڈ کر کے، جھوٹ بول کے دوسرے کو وہ چیز دینا جو اس چیز کی خاصیت نہیں ہے. کوئی ایسی پروڈکٹ سیل کرنا یا سروس دینا
جو آپ کے پاس ہے نہیں لیکن آپ جھوٹ بول کے وہ فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کا پیسہ ہتھیانے کے لیے، یا ان کو جو چیز کہہ رہے ہیں اس سے کم کوالٹی کی یا گھٹیا چیز دے رہے ہیں اور اس کا مول آپ زیادہ لے رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چونکہ اللہ کے اب آپ احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کا ایمان جو ہے وہ اللہ کی ذات پر نہیں ہے، یہ دکھاوے کا ایمان. تو اس طریقے سے اللہ کے احکامات کو اقرار کرنا زبان سے، قلب سے، وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہوگا. اگر عمل سے ظاہر نہیں ہو رہا تو اس ایمان مجمل یا ایمان مفصل کو آپ 17 لاکھ دفعہ بھی پڑھ لیں تو کچھ نہیں ہونے والا، آپ کی زندگی میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں آئے گا. تو امید ہے آپ لوگوں کو سوالات جو ہے تھے آپ کے، اس کے آپ کو مفصل جواب مل گئے ہیں. مزید جو سوالات ہیں ابھی کچھ اور 5-6 سوالات ہیں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ ان کو اب ہم کچھ ویڈیوز میں آہستہ آہستہ ان کو بھی میں ان کو ڈیفائن کر دوں گا، اور باقی کے جو سوالات ہیں ان کے لیے بعد میں ہم علیحدہ سے پروگرام کوئی رکھیں گے. اور باقی آپ سب لوگوں کے بھی جو سوالات ہوں وہ آپ لوگ جو ہے جو واٹس ایپ گروپ میں لوگ ہیں وہ واٹس ایپ میں کر سکتے ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ جو میری فیس بک آئی ڈی پہ شیئر ہوتا ہے وہاں پر بھی کر سکتے ہیں، یا جہاں یوٹیوب میں جہاں یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں وہاں کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل کے لیکچر میں بسم اللہ کی تشریح کے ساتھ ملتے ہیں. جزاک اللہ.